روزے کی حالت میں مسواک ہم کر سکتے ہیں، اور روزے میں اگر ہم کو قے ہو گئی، تھوڑی بہت قے اگر ہو جا رہی، تو روزے کی حالت میں ہم کو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہمارا روزہ ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنا اگر روزہ قے ہو رہی، اتنا زیادہ ہم کو کہ جس سے کہ منہ بھر کے قے ہو، تو اس سے انسان کا روزہ فوت ہو جاتا ہے، اس وقت روزے کو توڑنے کا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں زیادہ سونا بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ صرف اتنا سونا ہے کہ جس سے کہ ہماری تھکاوٹ دور ہو سکے، جیسا کہ ہم رات میں قیام کرتے، تراویح کا اہتمام ہوتا، تہجد کا اہتمام ہوتا، تو بعد نماز فجر ہمارے پاس دیکھا گیا اکثر و بیشتر زیادہ تر 90% لوگ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز ختم ہوتے ہی سو جاتے۔ بعض لوگ تو نماز کو چھوڑ کے ویسے ہی سو جاتے، نماز پڑھے بنا ہی سو جاتے۔ تو یہ ہمارا فاقے میں آتا ہے، یہ ہمارا روزہ نہیں کہلاتا بلکہ فاقہ کہلاتا۔ تو روزے کے حالت میں رمضان کے مہینے میں نماز فجر کے بعد بھی آپ کو ذکر اذکار میں بیٹھنا ہے۔ اشراق کی نمازیں ہیں، چاشت کی نمازیں ہیں، تو اشراق کی نماز تک ہم کو بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے بعد ہم اب تھوڑی دیر آرام کریں، پھر اٹھیں۔ تو اس دن کو کیا زیادہ اہمیت ہے رمضان کے، کیونکہ ایک مہینے کے روزے ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں تو دن ایسے گزرا جیسے کہ منٹوں کے حساب میں دن گزر جا رہے ہیں۔ تو ایک مہینہ ہے، یوں دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گا۔ حدیث میں ہے کہ ان چیزوں سے روزہ خراب نہیں ہوتا، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس سے میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عمل سے واضح فرما دیا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ کوئی خراب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ یعنی رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس نے خود ارادہ کر کے روزہ نہیں توڑا ہے، اس لیے اس کا روزہ علی حال ہی باقی رہے گا۔ یعنی روزے کی حالت میں بھول کر ہم کھانا کھا لیے یا پانی پی لیے، اور جس وقت بھی ہم کو یاد آیا فوری ہم اس چیز کھانے کو روک دیے، پانی کو روک دیا۔ اگر منہ میں نوالا ہے تو نوالے کو واپس باہر نکال دیں، منہ میں پانی کا گھونٹ ہے تو واپس پانی کے گھونٹ کو واپس پانی کے منہ سے واپس باہر نکال دیں، جیسے ہی یاد آیا ویسے ہم نکال دیں، تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ اس کھانے کا اور پینے کا بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کھلانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے ہمارے دماغ کے کیا ہے میں بھول ڈال کر ہم کو وہ چیز کھلا دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی یاد آئے فوری وہ چیز ہم اپنے منہ سے نکال دیں اور کلی کر لیں، تو ہمارا روزہ کنٹینیو رہے گا، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ برابر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: پشنا لگوانے، قے ہو جانا اور نہانے کی حالت میں۔ پشنا لگوانا مطلب جیسا کہ یہ ہجامہ کرنا جو ہے، اور قے ہو جانے سے بھی کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن قے اتنی ہو رہی جس سے کہ منہ بھر کے قے ہو، جس سے کہ انسان کی حالت کمزور ہو جا رہی، تو اسی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی بہت قے ہے، صفرا نکلا قے ہونے میں، 1-2-4 دانے کچھ جو کھائے تھے سحر میں وہ نکل کے آ گئے، تو فوری اس کو منہ سے نکال کر کلی کر لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور آپ سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کے بارے میں سوال کیا، تو اس کی گنجائش یہ نہیں، تو آپ نے بتایا کہ گنجائش ہے، اور دوسرے ایک صاحب نے فرمایا کہ اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، جتنا ہو سکے ہم کو اس روزے کی حالت میں ہم کو اپنے آپ سے روکنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ایک اور چیز بتائی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لگا سکتے ہو۔ معلوم ہے کہ آنکھ میں سرما یا کسی دوا کے لگانے سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا، جیسے کہ سرما لگانے کا مطلب ہے کہ صرف سرما ہی کا ذکر نہیں ہے، سرمے کا اس سے مراد آگے بھی جو بتایا گیا ہے کہ دوا بھی آپ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں آپ روزہ ہے لیکن آپ کی آنکھ میں دوا ڈالنا ضروری ہے، تو آنکھ کے اندر ہم ڈراپ ڈال سکتے ہیں۔ ڈراپ جو 1-2 قطرے کے ہوتے ہیں جو آنکھ کے اندر کام کرتے ہیں، ہمارے پیٹ میں اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا، تو آنکھ میں دوا ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں مسواک بھی کیا جا سکتا ہے، مسواک کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہ توڑتا نہ مکروہ ہوتا۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر ہم کو بیماری کی حالت میں ہم بیمار ہیں اور ہم کو کوئی بخار ہے، اس بخار سے صحت یابی کے لیے اگر ہم انجیکشن لے رہے ہیں تو انجیکشن لے سکتے ہیں، لیکن ایسا انجیکشن جس سے کہ طاقت ملتی ہو، ایسا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم انجیکشن لگوا رہے ہیں یا گلوکوز چڑھا رہے ہیں تو اس وقت میں روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایسا انجیکشن لے سکتے ہیں جس سے کہ بخار کی کمی ہو، بخار میں کمی ہو، وہ روزہ رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے سر پر پانی ڈالنا اور اس قسم کی دوسری تدابیر کرنا جائز ہے۔ روزے کی شدت کی وجہ سے گرما کے موسم میں اگر ہم ہمارے سر پہ پانی ڈال رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں یا پانی نہا رہے ہیں تو اس سے ہم پانی بھی نہا سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، یا بھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے سر پر پانی ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہ روزے کی روح کی بھی خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بعض اعمال اس لیے بھی کرتے تھے کہ اس طرز عمل سے اپنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے جو بندگی کی روح ہے۔ اس امت کے لیے آپ سہولت کا نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کا سلام ہو۔ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے 3 منزل پر ایک آباد موضوع تھا، اس لیے یہ واقعہ کسی سفر کا ہے، ہو سکتا ہے کہ فاتح مکہ والے سفر میں ہی کا ہو، رمضان المبارک میں ہوا تھا اور آپ نے مقام عصفان پہنچنے تک برابر روزے رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کے روزے کی حالت میں ہم کو آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، انجیکشن لے سکتے ہیں جو طاقت کا نہ ہو، انسان کو طاقت نہ پہنچاتا ہو، اس کی بیماری جیسے کہ بخار ہے، بخار کی کمی کے لیے انجیکشن لے سکتا ہوں، اور اگر گلوکوز چڑھا رہا ہے تو اس سے گلوکوز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو طاقت حاصل کرنے کے لیے اگر ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک کیا جا سکتا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر قے ہو گئی تھوڑی بہت تو روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کے قے ہو رہی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بچنا لگوانا یعنی حجامہ کرانا بھی جائز ہے رمضان کے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان المبارک کے تمام روزوں کی